جب الزام پر الزام لگاتے چلے گئے، گہوارے میں لیٹے ہوئے تھے، ماں پر الزام لگایا جا رہا تھا، تہمت لگائی جا رہی تھی، تو غیرت نے پکار کے کہا، اے بچے، تیری ماں پر الزام لگایا جا رہا ہے اور تو گہوارے میں خاموش لیٹا ہے۔ غیرت نے پکار کے کہا، ٹیک لگا کے اٹھے، ابھی کمسین ہیں، 2-3 دن کے ہیں، ٹیک لگا کے قوم کی طرف مخاطب ہو کے کہا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے قوم سنو، میں حرامی نہیں ہوں، تم میری ماں پہ جو الزام لگا رہے ہو وہ غلط ہے، خبردار زبان کو بند کر لینا۔ میں کون ہوں پوچھنا چاہتے ہو؟ سنو، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبی، اور نبی بنا کے بھیجا۔ آج غوث اعظم بھی جواب دے سکتے تھے، رب تبارک و تعالی نے مادر زاد ولی بنا کے بھیجا، اس ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے غوث اعظم نے، جس ماں نے اپنی ساری زندگی میں ایک جملہ بھی خلاف شریعت اپنی زبان سے لفظ نہیں نکالا، اس ماں کے پیٹ میں جنم لیا ہے جس ماں کا قدم شریعت کے خلاف دہلی سے باہر نہیں نکلا تھا، اس ماں کے گود میں ہے جس ماں کا ہاتھ خلاف شرع کبھی نہیں اٹھا تھا، اس ماں کے گود میں کھیل رہے ہیں جس ماں کی نگاہوں نے خلاف شرع کوئی چیز اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھی تھی۔ اسی لیے آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی زاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا تھا کہ ابو صالح، تم نے میری صحبت تو اختیار کی، مگر میں اس کے بدلے میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ وہ انعام یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، تم کو اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ تو وہ کیسا صالح باپ ہوگا جو اپنی اس سیب جو بغیر اجازت آپ نے کھا لیا تھا، جس کو آپ نے سوچا تھا کہ بغیر مالک کی اجازت میں نے کھا لیا ہے، یہ لقمہ میرے لیے حرام ہے، جس کے باپ نے ایک لقمے کو حلال بنانے کے لیے کئی برسوں تک باغ کی خدمت کی ہو، کئی برسوں تک اس باغ پر محنت کی ہو، ایک لقمے کو حلال بنانے کے لیے، حالانکہ شریعت میں وہ حرام نہیں تھا، شریعت میں وہ حرام نہیں تھا۔ اس باپ کی اولاد جس کا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، وہ باپ کون ہے؟ وہ حسنی ہے، ماں حسینی ہے، ادھر حسنی ادھر حسینی، دونوں طرف سے رسول کی نسبت۔ ارے جن کی اولادوں کی طہارت کا یہ عالم ہے تو آقا کی طہارت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک لقمے کو حلال بنانے کے لیے برسوں برسوں محنت کی اور تیار ہو گئے، الحمدللہ تیار ہوں میں۔ جب جلوت میں گئے تو کیا دیکھا؟ واپس آ گئے الٹے پیر، آگے نہیں بڑھے، ہم اور آپ ہوتے تو چلے جاتے، پیچھے آ گئے، گھبرا کے آئے، پسینہ پسینہ ہو کے آ گئے۔ حضرت عبداللہ سومعی زاہد رحمت اللہ علیہ جو آپ کے خسر ہیں، حضرت غوث پاک کے نانا محترم ہیں، فرماتے ہیں بیٹا قدم کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ کہا کہ حضور منکوحہ عورت کے علاوہ کوئی اور بیٹھی ہے۔ کہا کہ وہی تو تمہاری زوجہ ہے۔ حضور آپ نے تو یوں بتائے تھے، آپ نے بتایا تھا کہ لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ تو حسن و جمال والی ہے، کوئی محجبین بیٹھی ہے۔ کہا کہ وہ خلاف شرع کوئی کام نہیں کی تھی، اس لیے میں نے اس کو لنگڑی بھی کہا، لولی بھی کہا، اندھی بھی کہا، وہی آپ کی من کو ہے، آپ تشریف لے جائیں۔
ماں شریعت پر اس قدر پابند، باپ شریعت کی اتنی پاسداری، کس کے ماں باپ ہیں یہ؟ کس کے ماں باپ ہیں یہ؟ بولیے۔ غوث اعظم کے ماں باپ ہیں۔ غوث اعظم کے ماں باپ اتنی پابندی شریعت پر کر رہے ہیں، اور آج کا یہ ڈھونگی پیر کہتا ہے کہ شریعت کی ضرورت نہیں۔ سوچو، اس وقت میری بات آپ کو بری لگ رہی ہوگی، اگر کسی کو بری لگ رہی ہے تو میں اس سے کتراتا نہیں۔ آپ کل صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد کسی ٹھنڈے سے درخت کے نیچے بیٹھ کے سوچیں، غوث پاک کے والد بزرگوار ایک لقمے کو حلال بنانے کے لیے کئی برسوں تک انہوں نے باپ کی خدمت کی، اور آج ہم صبح سے شام تک پیر کا لباس پہنتے کتنے حرام غذا نہیں کھا رہے، اور اس کے اوپر سے کام، نماز مت پڑھو، روزہ مت پڑھو، زکات مت دو، قربانی مت دو، خیرات مت کرو۔ آج اسی کی اولاد ہے، اسی ماں باپ سے جنم لینے والی اولاد۔ کون ہے یہ؟ چمن زہرا کے پھول ہے یہ، وہ پھول، وہ چمن جو 72 نفوس قدسیہ کے خون کے قطرات جو گرے، ایک ایک قطرے خون سے ایک ایک چمن پیدا ہوا۔ 72 ہی کٹے تھے کربلا میں، مگر اتنے کہاں سے ہو گئے؟ 72 کٹ گئے تھے، ایک بچا تھا۔ ایک سے اتنے پھول کہ لندن میں جاؤ تو سید موجود، امریکہ میں جاؤ تو سید موجود، جاپان میں جاؤ تو سید موجود، دنیا کے کسی کونے میں جاؤ تو سید موجود، کوئی ایسی بستی نہیں جہاں سید نہ ہو۔ تو یہ ایک سے اتنے پھول، تو وجدان عقیدت پکار کے کہتی ہے کربلا میں 72 کٹے تھے، اور ہر کٹنے والے کے خون کے کتنے قطرے گرے گنو تو تمہاری گنتی جواب دے دے گی۔ ایک ایک قطرے سے ایک ایک گلشن پیدا ہوا، اور ہر گلشن سے پھول نکلے۔ یہی گلاب کے پھول ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر ہمارے اور آپ کے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں۔ ساری دنیا ان گلاب کے پھولوں کے پاس جا رہی ہے۔ ایک پھول اجمیر میں ہے، ایک پھول بغداد میں ہے، ایک پھول گلبرگہ میں ہے، ایک پھول دلی میں ہے۔ جتنے دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، یہ کربلا کے پھول سارے عالم میں بکھرے ہوئے ہیں، اور ہم جو براق کی چھاک سے پیدا ہوئے تھے وہی پھول جا کے ان پہ نچھاور کر رہے ہیں۔ سرکار، آپ کے جیسا پھول لانے کی تاب و طاقت ہمارے